جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب دنیا بھر سے کروڑوں افراد چاند پر پہنچنے کے لیے انڈیا کے خلائی مشن چندریان کی لائیو نشریات دیکھ رہے تھے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ انڈیا کے مقامی وقت کے مطابق یہ خلائی مشن رات 1:30 سے 2:30 کے درمیان چاند کے جنوبی قطب پر لینڈنگ کرے گا، لیکن چاند پر لینڈنگ سے چند لمحے قبل اس خلائی مشن کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا اور ہر طرف مایوسی چھا گئی، اور اس کے ساتھ ہی بھارت کی چاند پر اترنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی، جس پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف جذباتی ہو گئے، ایک دوسرے کو گلے لگا کر دلاسا دیتے رہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے چیف کو گلے لگا کر تسلی دی اور تھپکی دی۔ نریندر مودی نے کہا کہ چاند کو چھونے کا ہمارا مشن اور مضبوط ہو چکا ہے اور بہترین وقت ضرور آئے گا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لینڈنگ سے چند منٹ پہلے خلائی مشن کے سگنل منقطع ہو گئے۔ مودی شدید مایوس ہو کر خلائی ادارے کے ہیڈ کوارٹر سے چلے گئے۔ بھارتی اسپیس ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ چاند کی سطح سے 2.1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ لینڈر معمول کے مطابق مشن پر رواں دواں تھا، تاہم اس حوالے سے ڈیٹا کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چاند پر لینڈنگ کا منظر دیکھنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ بھارت کا چاند مشن بظاہر ناکام ہو گیا ہے۔ وہ چاند کے قطب جنوبی پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک بننا چاہتا تھا۔ بھارت کا یہ دوسرا خلائی مشن تھا جو 50 دن کے سفر کے بعد چاند کے قریب پہنچا تھا۔ اس سے قبل 2008 میں بھی بھارت کا چاند مشن ناکام ہو گیا تھا، جبکہ امریکہ، روس اور چین چاند کی سطح پر کامیاب لینڈنگ کر چکے ہیں۔ خلائی ایجنسی نے زمین کی قوت ثقل کا فائدہ اٹھانے کے لیے دائرے والے راستے کا انتخاب کیا تھا، جو کہ سیٹلائٹ کو چاند کی طرف بھیجنے میں معاون تھا۔ انڈیا کے پاس اتنا قوی راکٹ نہیں جو چندریان 2 کو سیدھا چاند کی طرف بھیج سکے۔ ڈاکٹر سہوان نے کہا تھا کہ جب لینڈر کو چاند کے جنوبی قطب کی طرف پھینکا جائے گا تو سائنسدانوں کے لیے وہ 15 منٹ تک کا وقفہ خوف والا ہوگا۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت تک خلائی گاڑی کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اس کے بعد سے اس وقفے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ حقیقی لینڈنگ خود کار ہوگی، بشرطہ کہ تمام چیزیں حسب توقع کام کر رہی ہوں۔ بس صورت دیگر لینڈر چاند کی سطح پر گر کر تباہ ہو جائے گا۔ بہرحال چاند مشن ناکام ہونے پر پورے بھارت میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ اس سے قبل پورا بھارت پر جوش تھا کہ ہمارا ملک بھی چاند پر جانے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا، تاہم یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اس مشن کی روانگی پر بھارت بھر میں جشن منایا گیا تھا، اور معروف شخصیات نے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ مگر سابق سپنر ہربھجن سنگھ نے اس حوالے سے ایسی ٹویٹ کر دی جس پر نہ صرف پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے میں مبتلا ہیں، بلکہ بھارتیوں نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ ہربھجن سنگھ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں تمام مسلمان ممالک کے جھنڈے استعمال کیے اور لکھا کہ کچھ ملکوں نے اپنے قومی پرچموں پر چاند بنا رکھا ہے، جبکہ کچھ ممالک چاند پر اپنے پرچم لہرانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کا تذکرہ کرتے ہوئے چاند کی جانب خلائی مشن بھیجنے والے ممالک امریکہ، روس، بھارت اور چین کا جھنڈا استعمال کیا تھا۔ ہربھجن سنگھ کو میڈیا کی طرف سے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال بھارتی میڈیا کشمیر کے دکھ میں شریک ہو نہ ہو، لیکن کشمیری عوام کو بھی اس دکھ میں شریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں مودی سرکار نے 32 روز سے کرفیو لگا کر کشمیری عوام کو محصور کیا ہوا ہے، مودی سرکار کو مشن کی ناکامی اور کشمیریوں کی آنکھ کو لنک کر کے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ کشمیریوں کی بد دعا تو نہیں، کیونکہ ہندو مذہب میں بھی جزا و سزا اور بد دعا کا کنسیپٹ ہے۔ آگے کچھ نہیں کہوں گی۔ بہرحال ہربھجن سنگھ کو ضرور ڈھونڈ کے میڈیا کے سامنے لانا چاہیے۔
ادھر پاک فوج نے بھارتی خلائی مشن چندریان کی ناکامی پر کہا ہے کہ اب بھارت خلائی مشن کی ناکامی کا ملبہ پھر سے ISI یا معصوم کشمیریوں پر ڈالے گا۔ چاند کو چھوڑیں، ہندوتواد کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتی۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی خلائی مشن چندریان کی ناکامی پر انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو تنقیدی شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ چندریان کی ناکامی کا الزام اب بھارت کس کو دے گا؟ کیا ناکامی کی وجہ مقبوضہ کشمیر کے معصوم عوام ہیں؟ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ چندریان مشن کی ناکامی کے پیچھے مسلمانوں یا کسی اور اقلیت کا ہاتھ ہے یا بھارتی سیٹلائٹ کی درست سمت میں لینڈنگ نہ کرنے کی ذمہ دار ISI ہے۔ چاند کو چھوڑیں، ہندوتوا تو کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتی۔ یہ مشن ناکام ہو چکا ہے۔ اس مشن پر 978 کروڑ بھارتی روپے لاگت آئی، جو 2130 کروڑ پاکستانی روپیوں کے برابر بنتی ہے۔ کافی دن سے خاموش بھارت کے چاند مشن کی ناکامی پر وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی طنز کے نشتر برسا دیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مودی سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر ایسے بھاشن دے رہے تھے جیسے وہ سیاستدان نہیں، خلائی سیاستدان ہوں۔ غریب عوام کے 978 کروڑ روپے ضائع کرنے پر لوک سبھا کو مودی سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی انہیں دھمکا رہے ہیں جیسے بھارتی چاند مشن کو انہوں نے ناکام بنایا ہے۔ کیا ہم نے کہا تھا کہ ان نالائکوں پر 978 کروڑ لگا دو؟ انہوں نے کہا کہ اب صبر کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ جو کام آتا نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بھارت کے ابھی چاند کی بجائے کھلونوں سے کھیلنے کے دن ہیں۔ بھارتی اسپیس مرکز سے مودی کے مایوس ہو کر چلے جانے پر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ افسوس میں یہ لمحہ نہ دیکھ سکا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر بھارت نے ہمارے اور کشمیریوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا بھی اچھا کیا ہوتا تو آج ہم بھی انڈیا کے غم میں برابر کے شریک ہوتے۔ بہرحال ہربھجن سنگھ کو ضرور کہیں سے پکڑ کر لائیں۔